اس سے نکل کر کو بندہ آگے پیچھے جائے. جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نجاشی بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہیں. صحابہ کے مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ میں گئے. کیوں کہتے ہیں کہ مکے میں یہاں بہت زیادہ مخالف ہے، ایمان کے مخالف، عبادت کے مخالف، حضور کی شریعت کے خلاف ہے، یہاں عبادت نہیں ہو سکتی، لہذا ہم حبشے میں جا کر اللہ کی عبادت کریں گے. حبشے میں گئے، وہاں سے کہتے ہوئے وہاں حاضر ہونا پڑا. بادشاہ سوال کرنے لگا تم نے محمد ابن عبداللہ کا ساتھ دیا ہے، سب کو چھوڑ بیٹھے ہو، برادری علاوہ یہ وہ علاقہ، ان کے خیالات، ان کے نظریات سب کچھ چھوٹ گیا، ایک محمد ابن عبداللہ کے پیچھے. انہوں نے کہا ہاں ہم بت پرست تھے، آمنہ کے لال نے ہمیں خدا پرست بنایا، ہم شریف تھے، آمنہ کے لال نے ہمیں شریف بنایا، ہم شرابی تھے، حضور نے ہمیں اللہ کی بندگی کا راستہ دکھایا، ہم جوئے باز تھے، حضور نے ہمیں حلال کے راستے سے لگایا، ہم تو اپنی بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، حضور نے بچیوں کو زندہ دفن کرنے کی بجائے فرمایا دفن نہ کرو، ان کی پرورش کرو، ان کی تربیت کرو، جب بڑی ہو جائے اچھی جگہ ان کی شادی کرو، 2 بیٹیوں کی شادی کرو گے. حضور نے اپنے انگلیوں کا اشارہ دے کر ایسے ملا کر فرمایا جیسے زمین ساتھ نظر آتی ہیں. 2 بیٹیوں کا صحیح نکاح کرنے والا بندہ کر میرے ساتھ ضرور جنت میں روانہ ہوا. پھر فرمایا جعفر تیار خطاب کر رہے بادشاہ کے سامنے، بادشاہ سے کہہ رہے ہیں ہم تو ماں باپ کو دھکے دینے والے تھے، ماں باپ کی قدر نہیں تھی، احترام نہیں تھا، ماں کو دھکے، باپ کو دھکے. یہ تو حضور نے آگے ہمیں سکھایا ماں کی قدر کرو، باپ کی عزت کرو، باپ تمہارے لیے جنت کا دروازہ ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. آج باپ راضی ہوگا، رب راضی ہو جائے گا، ماں کو خدمت کرو، اللہ جنت عطا فرمائے گا. پھر فرمایا آج تمہارے ماں باپ راضی ہو جائے، تم اپنے ماں باپ کا جا کر خوشی کے ساتھ دیدار کیا کرو گے، وہ بھی خوش ہوں گے، تم بھی خوش ہو گے. اس دیدار کرنے میں اللہ تمہیں اجر و عمرے کا ثواب عطا فرمائے. یہ حضور نے ہمیں بتایا، اسی لیے ہمیں ایسا سلسلہ بتایا جا رہا ہے کہ آج لوگ اپنے نظریات لے کر کھڑے ہیں، کچھ نہیں ملے گا. جہاں مرضی دوڑ جائے بندہ، جو مرضی کر لے، جتنے مرضی مجاہدے کر لے، وہی آمنہ کے لال نے ہمیں سکھایا ہے. قرآن آج بھی بیان کر رہا ہے، اللہ کا قرآن حضور کی سیرت کو بیان کرتا ہے. وہ عملی نمونہ ہمارے نبی نے کر کے دکھایا ہے، کر کے دکھایا ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. تیرے رب کا فیصلہ ہے لوگوں عبادت اللہ کی کرو. میرے نبی نے اللہ کی عبادت کا راستہ دکھایا، اس کی بندگی ایسے کرو، کبھی اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا کرو، ایسی عبادت کرو گے. حضور نے پوچھا بتاؤ اللہ کا حق بندوں پر کیا؟ صحابہ کہنے لگے اللہ کے رسول کو اللہ کو علم ہے. میرے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ کا حق ہے بندوں پر، اللہ کی عزت کی عبادت ایسے کرے کہ اس کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ بنایا کرے. پھر حضور نے پوچھا بتاؤ اللہ کا حق تو بندوں کے اوپر سمجھ آیا، پھر بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پھر اللہ نے اپنے بندوں کا حق اپنی ذات پہ لکھ لیا ہے. بندے جب شرک نہیں کریں گے، عبادت اور بندگی کرتے رہیں گے، اللہ ان کو عذاب نہیں دے
رب کی بندگی میں کسی کو شریک نہ بنایا جائے، اور اللہ رب العزت نے اپنی ذات سے ذکر کیا ہے، اسی لیے اللہ کے محبوب نبی نے ساری امت کو بلایا، یا ایھا الناس ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اسی نے فرمایا، اسی نے حکم دیا، بندگی کا راستہ بتایا، وہی بنانے والا، وہی عطا کرنے والا، وہی رزق عطا کرنے والا، اسی کے بول بولیے، اسی کے بندگی کے راستے بتائیے۔ یہ اللہ کے قرآن میں بھی تیرے رسول کی سیرت کو بیان کیا، ساری کائنات کو وہی سبق پڑھایا جا رہا ہے۔ زبردستی کا معاملہ نہیں، بڑے آرام سے، بڑی محبت سے پیغام دیا جاتا ہے لوگوں، اللہ کا پیغام، اللہ کا قرآن، حضور کا فرمان یاد کرو کہ جلوہ جمال حق کا دکھایا حضور نے، جلوہ جمال حق کا دکھایا حضور نے، ہر نقش ماسوا کو مٹایا حضور نے، اور دوزخ کے راستے سے ہٹایا حضور نے، اور جنت کے راستے پر لگایا حضور نے۔ میرے نبی کی سیرت، میرے نبی کا پیغام لوگوں آج یاد کرو۔ حضور نے فرمایا سب سے بڑی عبادت، سب سے بڑی عبادت ہے 5 وقت نماز اپنے ٹائم پہ ادا کر لینا۔ حضور نے فرمایا مجھے ضمانت دے دو، مجھے میرے ساتھ وعدہ کرو، مجھے ضمانت دے دو 5 نمازوں کو ہم اپنے ٹائم پہ ادا کریں گے۔ حضور نے فرمایا ہے جنت کی ضمانت دے دو، وعدہ ہے اللہ کے محبوب نبی کا۔ تو عبادت کا حکم، عبادات میں سب سے اعلیٰ نماز، نماز کا پہلے ہی عمل بتایا، اور نماز کے بارے میں حضور نے اپنی امت کو مختلف طریقوں سے سمجھایا کہ نماز ایک اہم ترین عبادت ہے، اور فرمایا کہ مومن کے لیے معراج اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور انسان کے لیے ذریعہ نجات بنے گی۔ لوگوں نماز کے اندر کوتاہی نہ کیا کرو، نماز ہی کی برکت سے اللہ رب العزت انسان کو زندگی بڑی بڑی خوبصورت عطا فرماتا ہے۔ نماز کی برکت ہوتی ہے، نہیں ہو رہا یہ مجھے کوئی نہیں ہوتے، تیز ہے سمجھ نہیں آ رہے، شور ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتا دیا، آج سنت کو چھوڑ کر لوگ جتنا مرضی دور چلے جائیں، دور ہو جائیں گے، اللہ کے قریب نہیں آ سکیں گے۔ اللہ کے محبوب نبی نے راستہ ارشاد فرمایا وہ یہی ہے کہ انسان اپنی مرضی سے طے نہیں کر سکتا۔ صحابیان بیٹھے تھے، انہوں نے آپس میں گفتگو شروع کی ہے، گفتگو یہ شروع کی کہ مرد لوگ بڑی نیکیاں کرتے ہیں، مردوں کا بڑا درجہ ہے، مرد بڑی شفاعت کرتے ہیں، مردوں کا بڑا درجہ ہے، مرد لوگ بڑے اعلیٰ کام کرتے ہیں، مردوں کا بڑا درجہ ہے، مرد جا کر بیانات سنتے ہیں، ہمارا عورتوں کا کیا بنے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ مبارک ہے، بی بی ام سلیم بیٹھی ہے، وہ کہتی ہے تم فیصلہ کرو گے کچھ فائدہ ہی نہیں ہوگا، تمہارے بولنے کا فائدہ نہیں کہ یہ جنتی وہ جنتی وہ فلاں، یہ کوئی نہیں جانتا،
آج اس کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے اور اللہ کے محبوب کا بیان ہوگا، گارنٹی ادھر سے ملے گی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہی سبق ملے گا کہ اللہ کے محبوب نبی امام الانبیاء والمرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو بتائیں گے وہی حق اور سچ ہے، اس کے علاوہ ہم اگر فیصلہ کریں کچھ نہیں ملے گا۔ بی بی ام سلیم آئی حضور کی خدمت میں آ کر پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتیں بیٹھی ہیں، وہ سوچ رہی تھی ہمارا کیا بنے گا، ہم کیا کریں، ہم تو گھروں میں بیٹھی ہیں۔ حضور نے فرمایا جاؤ عورتوں کو کہو ان کا گھروں میں نیک کام ہے، گھروں میں نمازوں کی پابندی کرے، خامد کے مال کی حفاظت کرے، خامد کی عزت کرے اور احترام حیا سے رہے، 5 وقت نماز کی پابندی کرے۔ حضور نے فرمایا ان کو بھی جا کر بتا دو یہ میرے طریقے پہ عمل کرنے کی برکت ہے، اللہ ان کو بھی اعلان کرے گا 8 دروازے کھل گئے، جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو۔ یا رب صلی وسلم علی محمد وعلی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ تو پہلا عمل نماز کا حضور نے فرمایا، تو پھر صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے بعد سب سے بڑا عمل کون سا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا نماز کے بعد سب سے بڑی نیکی ہے بندہ اپنے ماں باپ کی عزت کرے، اپنے والدین کی قدر کرے، اپنے والدین کا احترام کرے، اپنے والدین سے محبت سے پیش آئے، ان کے ساتھ ترچھی نگاہوں سے نہیں، زندہ ہے والدین ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، اور دوسرے فوت ہو گئے تو پھر کیا حقوق ارشاد فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زندہ ہے تو ان کے ساتھ ایسی شفقت سے پیش آؤ، بازوؤں کو جھکا کر بات کرو، نظروں کو جھکا کر بات کرو، باپ سے پہلے بیٹھا نہ کرو، اور ان کے ساتھ بڑی محبت اور احترام سے پیش آؤ، اور ان کے ساتھ ایسی گفتگو نرم لہجے میں کرو جیسے آہستہ بڑے آرام سے گفتگو کرنا۔ پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیا سے والدین چلے گئے پھر یہ ہوتا ہے ان کے لیے اللہ سے رحمت کی دعا کی جائے، ان کے لیے بخشش کی دعا کی جائے، اور ان کے اعزاء اقرباء کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ اللہ رب العزت اس کی برکت سے تمہیں اپنی رضا نصیب فرمائے۔ سیرت پاک کا پیغام اور یہ ساری دعائیں بتا دی گئی، سمجھا دیا گیا۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اس میں رحمت کی دعا، پھر رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ، اس میں بندہ اللہ رب العزت سے یہ مانگ رہا ہے اللہ مجھے بھی معاف فرما، میرے ماں باپ کو بھی معاف فرما، اور سارے مومنین کی بخشش نصیب فرما۔ یہ اس کا حق ہوتا ہے، بندہ اپنے والدین کے لیے مانگ رہا ہوتا ہے، اللہ رب العزت سے سوال کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ سے سوال کرنا یہ بندے کو ایک عمل خوبصورت بتایا گیا اللہ سے مانگنے کا، کہ رب سے مانگ رہا۔ اللہ کے محبوب نبی نے اپنی امت کو سکھایا، ذہن میں یہ بات بٹھا لیجیے پکی، جہاں کوئی مرضی چلا جائے کچھ نہیں پا سکے گا، ساری کائنات کو سانس لے کر پھرتا ہے کچھ نہیں حاصل کر سکے گا، میرے رسول کی سنت پر عمل کرے گا اللہ سب کچھ عطا فرماتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیجیے، بٹھا لیجیے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ قرآن اعلان کر کے بتا رہا ہے لوگوں، اگر اللہ کی محبت کے طلبگار ہو، رب کو راضی کرنے کی تمنا ہے، اللہ کے محبوب نبی نے اعلان کیا آؤ میری تابعداری کرتے چلو، تمہیں رب کی رضا نصیب ہو جائے گی۔ حضور نے اور آسان الفاظوں میں
نے سمجھایا، فرمایا اگر اللہ کی محبت لینا چاہتے ہو میرے ساتھ محبت کرو گے، میری محبت لینا چاہتے ہو میرے صحابہ سے محبت کرو گے، میرے صحابہ کی محبت لینا چاہتے ہو آؤ پھر قرآن سے محبت کرنی پڑے گی، پھر قرآن سے محبت کرنا چاہتے ہو اللہ کے گھر مسجدوں سے پیار کرنا پڑے گا، مسجدوں میں بندہ آئے گا کہ اٹھ فریدا ستیا جھاڑو دے بچ مسجد تو ستا رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پری۔ اللہ کے پیارے نبی نے اپنی امت کو مسجد کے ساتھ جوڑا ہے، مسجد میں آؤ گے قرآن ملے گا، مسجد میں آؤ گے سنت کا پیغام ملے گا، مسجد میں آؤ گے اللہ کی رحمت کا پیغام آئے گا، مسجد میں آؤ گے اللہ رب العزت کی طرف سے بخشش کا اعلان ہوگا۔ مسجدوں میں آ کر بندہ آج اللہ کے پیار کو کیسے لیتا ہے؟ حضور فرماتے بوڑھا جو آئے گا، بوڑھا اللہ کے گھر میں بیٹھے گا، یاد الہی کرے گا، قرآن پڑھے گا، لیکن نوجوان اگر پیار کرے اللہ کو بھی زیادہ پیار آتا ہے۔ نوجوان اپنا تعلق مسجد سے بنا لے، اللہ کے محبوب نبی نے فرمایا اس کا تعلق مسجد سے بن گیا، قیامت کا دن آئے گا نوجوان کو بلا کر اللہ عرش عظیم کا سایہ عطا فرمائے گا۔ نوجوان مسجد سے دل لگائے، نوجوان مسجد سے پیار کرے، مسجد سے تعلق بنائے گا، اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت لینے کا ذریعہ یہی مسجد کے ساتھ بندے کو حضور نے جوڑا ہے۔ حضور نے فرمایا ساری کائنات کو رب نے میرے لیے سجدہ کا بنایا، جیسے حضور سارے جہان کے نبی، حضور ساری کائنات کے لیے رحمت، بشیر و نذیر بن کر آئے، داعی اللہ بن کر آئے، سراج منیر بن کر آئے، مبشر و نذیر بن کر آئے، اسی طرح اللہ کے محبوب نبی نے اپنی امت کو فرمایا میرے لیے ساری کائنات سجدہ کرائے، جہاں میرا غلام ہوگا وہاں وہ نماز پڑھے گا، اللہ اسی جگہ اس کی نماز کو قبول فرما دے گا۔ حتیٰ کہ فرمایا 3 بندے کہیں ڈیرے پہ رہتے ہیں باہر دیہات میں، حضور نے فرمایا اچھا ہے وہ بھی کھڑے ہو کر اللہ کا نام بلند کریں، اللہ کا نام بلند کریں، ڈیرے پہ رہے، ڈیرے پہ کھڑے ہیں، جنگلوں میں ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، اذان ہو گئی، اذان کے بعد وہ نماز پڑھیں گے۔ حضور نے فرمایا 3 بندے یہ وہاں جماعت کی نماز پڑھیں گے، اللہ ان کو شیطان کے شر سے محفوظ فرما دے گا۔ 3 بندے وہاں نماز، علامہ اقبال گئے نا خرطبہ کی جامع مسجد میں، وہاں پہنچے تو مسجد ایسے پڑی ہے جیسے کو مسجد میں زیادہ لوگ آتے نہیں، ایسے محلے میں پتہ چلایا کیوں نہیں لوگ آتے، آخر مسلمانوں نے مسجد بنائی ہے، انہیں بتایا گیا یہاں بھی عیسائی ادھر بھی عیسائی اور یہ رہتے ہیں، ایسے ایسے لوگ ہیں، یہاں مسلمان تھوڑے تھے تو پتہ نہیں کیسے حالات بدل گئے اور مسجد میں وہ نہیں آنے رات پڑی ہے۔ علامہ اقبال نے کہا کوئی آئے نہ آئے میں تو اذان پڑھوں گا اور نماز پڑھوں گا۔ انہوں نے اذان پڑھی اور نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد پھر علامہ اقبال کو آپ جانتے ہیں کتنے بڑے شاعر تھے، شاعر مشرق اور اتنا بڑا دانا انسان عقل مند، اس نے اسی جگہ کہہ دیا کہ اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کہتے ہیں میں مسجد میں آیا، ادھر بھی بت نظر آئے، ادھر بھی بتوں کے پجاری نظر آئے، ادھر بھی اور نظر آئے، اور 1-2 کی بات نہیں، کوئی نہیں کرتا تو وہ خود برباد ہو رہا ہے۔ خوش نصیب ہے جس کو اللہ صبح اٹھ کر اپنے گھر میں آنا نصیب کرے۔ میرے محبوب نبی نے فرمایا صبح آنکھ کھلتی ہے، ایک اٹھ کر بازار کی طرف جا رہا ہے، دوسرا اٹھ کر مسجد کی طرف آ رہا ہے۔ اللہ کے محبوب نبی نے فرمایا
جو اٹھ کر سیدھا بازار کی طرف گیا، اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہے۔ جو اٹھ کر پہلے مسجد کی طرف آیا، اس کے ہاتھ میں رحمان کا جھنڈا ہے۔ یہ اپنی اپنی قسمت کی بات ہے، تیری جدا پسند، میری جدا پسند، تجھ کو خودی پسند، مجھ کو خدا پسند۔ پہلے رب سے تو بات کرو۔ میرے رسول نے یہ راستہ ارشاد فرمایا، رب کی محبت، میری محبت، میری محبت صحابہ کی محبت، صحابہ کی محبت پھر قرآن سے محبت، قرآن کی محبت پھر مسجد سے محبت، مسجد سے تعلق بناؤ، مسجدوں کے اندر آؤ گے اللہ رب العزت سے پیار کرو گے، مسجد والی نماز کا اللہ ثواب زیادہ عطا فرمائے گا۔ پھر جماعت سے نماز نصیب ہو گئی، کمی کوتاہی کو اللہ دور کر کے سب کی نمازوں کو اللہ قبول بھی فرمائے گا اور 27 گنا ثواب کی زیادہ عطا فرمائے گا۔ یہ اللہ نے کمال رکھا ہے۔ آج مسجدوں کے اندر بلایا جائے، مسجدوں کی طرف آؤ، مسجدوں کو آباد کرو، مسجدوں کے اندر دل لگاؤ۔ اللہ نے فرائض کو اہم ترین عبادت، حضور کا فرمان، ساری دنیا ہمارے سامنے ہے۔ حضور نے اپنی امت کو سمجھایا، لوگوں فجر کی 2 سنتیں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 2-3 گھنٹے لگتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول کی سنت ہے، حضور کی سنت ہے۔ سنت اتنی بڑی قیمتی چیز ہے، حضور نے فرمایا ساری دنیا ایک طرف، میری ایک سنت کی قیمت نہیں ہو سکتی۔ ایک سنت اللہ کے رسول رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اسی لیے حضرت عمر بن خطاب وہ کہتے ہیں یہ کمال سارا حضور کا کمال، یہ سرمایہ حیات ہے سیرت رسول کی، اسرار کائنات ہے سیرت رسول کی۔ بنجر دلوں کو جس نے سیراب کر دیا، وہ چشمہ حیات ہے سیرت رسول کی۔ اس لیے قرآن کہہ رہا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اللہ کا قرآن آج بندوں کو کہہ رہا ہے کہ اللہ جس کے محبوب جس چیز کی حکم دے دے اس کو فوراً پکڑ کر عمل کیا کرو، اس سے نظر نہ پھیرا کرو اور اس سے غفلت نہ کرو، سستیاں نہ کرو، کاہلی نہ کرو۔ اللہ کے محبوب کا فرمان اتنا قیمتی، کل میدان محشر میں لوگ اس کا انجام دیکھیں گے، خوبصورت انعام دیکھیں گے، اس وقت کہیں گے یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش ہم اللہ کے رسول کی سیرت پر عمل کر لیتے، آج اللہ ہمیں بھی عزت عطا فرما دیتے۔ تو حضور کی سنت اور شریعت بندے کو بہت بڑا فضل دلاتی ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جو بندہ آیا ہے، آ کر وہ ٹھہرا 2 دن 4 دن جتنے دن بھی، اس کے بعد جانے لگا تو حضرت نے پوچھا بتاؤ کیا ہے، وہ آئے کس کام سے؟ وہ کہنے لگا آیا تو تھا، آپ کا نام سنا تھا، بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، میں آیا تھا کوئی کرامت شرافت نظر آئے گی، وہ کرتب نظر آئے گا، کچھ نظر نہیں آیا، میں نے کہا ان کا مرید ہی نہیں بنتا، میں واپس جانے لگا ہوں۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ اتنے دن اتنی راتیں میرے پاس رہے ہو، بتاؤ اس دوران میرا کوئی عمل حضور کی سنت کے خلاف دیکھا ہے؟ کوئی عمل ایسا میں نے حضور کی سنت کے خلاف کیا؟ انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے کہا نہیں دیکھا، تو اس سے بڑی کرامت اور کیا ہوگی کہ اللہ نے ہر عمل میں اپنے رسول کی سنت پہ عمل نصیب فرمایا۔ لوگوں اس سے بڑی اور کیا سنت اور کمال ہے، اور کیا کرامت ہے، اور کیا عظمت ہے؟ سر سے پاؤں تک دیکھو، حضور کی سنت ہے، اللہ نے کتنا بڑا کمال دیا ہے کہ قسمت سے مل گئی ہے قیادت حضور کی، اللہ کا کرم ہے عنایت حضور کی۔ اللہ سید الاولین سید الاخرین، شاہ سوائے نبوت پہ لاکھوں سلام۔
اپنی امت کو سکھا دی ہے کہ ذکر تو صبح شام کیا کر، ہر وقت اس کا نام لیا کر، اس کے نام میں کتنا مزہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اپنے عمل کا آغاز نماز سے کرنے کے بعد ایمانداروں، کلمہ پڑھنے والوں، نماز اہم ترین فریضہ ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں۔ نماز کی پابندی کرو، اور اس کا تعلق مسجد سے ہے۔ مسجدوں سے بندہ اپنے عمل کا آغاز کرے، قدم اٹھانے کا بھی ثواب ملے گا، مسجد میں جانے کا بھی ثواب ملے گا، بیٹھنے کا بھی ثواب ملے گا۔ حضور نے فرمایا کہ میرا غلام گھر سے وضو کر کے چلے تو وہ یوں نہ سمجھے کہ مسجد کی طرف جا رہا ہوں، وہ یوں سمجھے بیت اللہ کی طرف جا رہا ہوں، رب اسی نظر سے دیکھ رہا ہے۔ احرام پہننے جا رہا ہے، اللہ کے گھر کی طرف جا رہا ہے۔ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ رب العزت کے کرم کو لینے کے لیے بندہ مسجدوں میں جائے۔ صبح شام 5 وقت ہے، بہت بڑی عبادت ہے، اس سے بڑی اور عبادت کوئی نہیں ہو سکتی۔ بندہ جہاں مرضی جائے، جو مرضی کر لے، ایک کام پہ کھڑا رہے، سونا چھوڑ دے، کاروبار چھوڑ دے، گھر بار چھوڑ دے، جنگلوں میں بیٹھ جائے، جو مرضی کر لے، نہیں قرب پائے گا۔ نماز کو پڑھے گا، اللہ اس مومن کو معراج عطا فرمائے گا۔ نماز کی پابندی کرو۔ نماز کے اندر اہم ترین اللہ نے رکھا ہے، ایسا کہ ملتا ہے کیا نماز میں، کوئی نمازی بندہ تھا جی کہ ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جانا۔ بندہ جب سجدہ ایسا کرے گا، اللہ کی حضور سجدہ نظر آئے گا، بندہ رب کے سامنے جھکا پڑا ہے، یا اللہ اب در در کے دھکوں سے بچایا، ہمیں اپنے سامنے جھکنا نصیب فرما۔ اتنی بڑی بات ہے، نماز کی پابندی کرو، اس کے بعد اگلے اعمال سارے چلتے ہیں۔ نماز کی برکت ہوتی ہے، حضور نے سب کو اپنے اپنے ماحول میں سمجھایا۔ اب جو کہ زیادہ ٹائم نہیں لگانا، اب اس لیے اسی اللہ کے فرمان اور اللہ کے رسول کے فرمان کو اہم ترین اور کافی باقی سمجھا جائے۔ ہم نے کلمہ اللہ کے رسول کا پڑھا ہے، اور اس کے بعد ہمارے اوپر لازم ہو گیا ہے نماز کو پابندی سے پڑھنا۔ اللہ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیت ہم کر لیں گے، توفیق اللہ عطا فرمائے۔ جی آسان اسی نے کرنا ہے، پھر اللہ کی مدد آئے گی، اسی سے اگلے کام سارے اللہ آسان بنائے گا۔ بندے کی عادات چھوٹے گی، بری